بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے آخری 14 رکوع یعنی رکوع 11 تا 24 اور سورۃ انفال کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ رکوع 11 آیات 85 تا 93۔ قوم شعیب علیہ السلام کی سرکشی اور انجام۔ سورۃ الاعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ان کی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی اور دوسروں کو حق کی راہ پر آنے سے روکتی تھی۔ حضرت شعیب نے اسے ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی۔ قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب نے فرمایا، کہا اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھا دی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی اور پوری قوم زلزلے کی آفت سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ رکوع نمبر 12 آیات 94 تا 99۔ اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ 12ویں رکوع میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے ان قوموں نے ان چھوٹی چھوٹی آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، آخرکار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اگر وہ قومیں ہدایت کے راستے پر آ جاتی تو اللہ ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ رکوع نمبر 13 آیات 100 تا 108۔ سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ 13ویں رکوع میں زمین پر بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانی کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی رکوع سے حضرت موسیٰ کے تفصیلی واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، معجزات دکھا کر رسالت کی سچائی کا ثبوت دیا، اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے۔ رکوع 14 آیات 109 تا 126۔ حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی۔ 14ویں رکوع میں حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ کا ذکر ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعہ کریں گے۔ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے مقابلہ کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، عصا حقیقی اسلحہ بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جادو کے فن کی انتہا لمٹ سے واقف تھے۔ ان پر حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے کہا کہ اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے۔ انہوں نے اللہ سے صبر استقامت کی توفیق مانگی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔